کسی بھی ملک کی نمائندگی کے لیے ناظرین غیر ملک میں مندوبین یا سفیر انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کی تہذیب، ان کا تمدن اور ان کا علم عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی قوم کا حصہ ہیں اور وہ قوم دنیا میں کیا مقام رکھتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ پاکستانی طلبہ دنیا میں جہاں جاتے ہیں وہاں ملک و قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی طلبہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ ایک بار پھر پاکستانی طلبہ نے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہاورڈ نیشنل ماڈل یونائٹڈ نیشن کانفرنس میں بہترین وفد کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا، اور یہ مسلسل دوسری بار ان مقابلوں میں دنیا بھر سے بہترین ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے طلبہ شریک ہوتے ہیں، جن کو کولمبیا اور مختلف یورپین وفد میں شامل ہوتے ہیں۔ پچھلے سال یعنی سال 2023 میں پاکستانی طلبہ مانور گل بھی اس اعزاز کو حاصل کرنے والوں میں شامل تھی، جنہوں نے شاندار ڈیلیگیٹ ایوارڈ اپنے نام کیا، اور اس سال سبین حمود، مانور گل، لائبہ عابد اور شانزِ ہاشم بہترین مندوب کا ایوارڈ جیتنے والوں میں شامل ہوئے ہیں، اور چاروں اس وقت ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں۔ لمس کے طلبہ ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ سب سے پہلے آپ سے میں چاہوں گا، چلیں باری باری گفتگو ہوتی ہے۔ سبین، آپ سے یہ ماڈل یونائٹڈ نیشن لیومن سے وہاں یونائٹڈ نیشن میں بیٹھنے کا یہ جو پورا ایک ٹریننگ سے لے کر وہاں جانے کا سفر ہے، یہ کتنا زبردست رہا ہے؟ جی السلام علیکم، میرا نام سبین حمود ہے۔ تو بیسکلی لومن لمس کی ایم یو این سوسائٹی ہے۔ اس میں پورے لمس سے بے شک آپ فرسٹ ایئر میں ہوں یا فورتھ ایئر میں ہوں، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، لمس کی اپنی ایم یو این کانفرنس بھی ہوتی ہے۔ تو بیسکلی جو آپ کی ہارورڈ کی ٹیم بنتی ہے اس کے لیے ٹرائلز ہوتی ہیں۔ تو اس ٹرائلز میں ہم پورے لمس کی، بے شک وہ لومن میں ہوں یا نہ ہوں، ان کے سارے لوگ جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اینڈ دین دا بیسٹ آف دا بیسٹ آر چوزن ٹو بی پارٹ آف دا ٹیم۔ تو الحمدللہ ہم 4 لڑکیاں اور پھر ہمارے ساتھ ہمارے 3 اور لڑکے جو ہیں، دانیال، حبیب اور روہیل، وی ور چوزن ٹو ریپرزینٹ لمس اینڈ پاکستان ایٹ ہارورڈ۔ تو آبویسلی بہت انٹینس ہمارا ٹریننگ پروسیس تھا سارا۔ ہم لوگوں نے کپل آف منتھس لگائے اس پوری چیز کے اوپر، اینڈ دین وی ایونچولی وینٹ ٹو ہارورڈ، اینڈ الحمدللہ ناٹ اونلی ڈڈ وی گیٹ دا بیسٹ ڈیلیگیشن اوارڈ، جو شو کرتا ہے کہ ہم اوور آل بیسٹ ٹیم تھے، بٹ آئی آلسو مینیج ٹو گیٹ دا بیسٹ ڈیلیگیٹ اوارڈ اپنی کمیٹی میں۔ تو الحمدللہ ڈیفینیٹلی آر ٹریننگ ہیز پیڈ آف، اور جو ہماری لومن سوسائٹی ہے اور جو ہماری یونیورسٹی ہے، دیو بین اے کانسٹنٹ۔ یہ تو بڑے زبردست قسم کا معاملہ ہوا ہے، لیکن مانور گل پچھلی بار بھی جو ہے وہ بیسٹ ڈیلیگیٹ میں تھی، اور آج جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کھانس بھی رہی ہیں۔ میرا خیال ہے تھوڑا طبیعت مانور کی خراب ہو گئی ہے، یہ لاہور کا موسم یا دوسری بار جیتنے کا وجہ ہے۔ تو مانور کیا وجہ ہے کہ آپ پہلے بھی گئیں 2023 میں بھی، اور اب بھی پھر جیت کے آئی ہیں اور ساتھ کھانسی بھی لے کے آ گئی؟ السلام علیکم جی، میرا نام مانو، I'm so sorry. It's okay. I don't know what's up with Lahore's air. لیکن جی last year we had the honor, Laiba and I both had the honor of going to Harvard and you know making Pakistan proud, I guess. اس سال پہلا مجھے موقع ملا تو obviously کون نہیں جاتا if you think about it، لیکن بہت بڑا ڈفرینس بنا ہے۔ لاسٹ ایئر ہمارا آئی تھنک پاکستان کا دوسرا ٹائم تھا ہم لوگ گئے تھے، تو وہ ہمیں اتنا جانتے نہیں تھے، اور اس سال جو ہم گئے تھے تو دے نیو دیٹ پاکستانیز were really really talented, really good. They were very interested in our culture, our politics, our history. So I think with every year obviously progress بن رہا ہے، and that's what I was most excited about, most interested in، کہ بہت obviously پاکستان کی جو اب ریپوٹیشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، and that's something we should all be really proud of. ٹھیک ہے، ریپوٹیشن بہتر ہو رہی ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ لوگوں نے ایشیا میں بھی جو ہے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اور مجھے یہ میں پڑھی تھی ایک آرٹیکل کہ 1500 سے 1800 ٹیم اس کمپٹیشن کا حصہ تھی۔ شان سے آپ بتائیں کہ اتنی بڑی اچیومنٹ پر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھی فیلنگ تھی جانا، اور پاکستان سے باہر جانا، پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا بہت بڑی اچیومنٹ تھی ہم ساروں سے۔ جنرلی جا کے لوگوں سے ملنا، پاکستان کے بارے میں بات کرنا، ہم گئے تھے کافی زیادہ لوگ انٹرسٹڈ بھی تھے پاکستان کے پالیٹکس کے بارے میں، پاکستان کے کلچر کے بارے میں۔ سو ہیونگ دا اپرچونیٹی ٹو ریپرزینٹ آور کنٹری آن سچ اے لارج اسکیل واز ٹرولی این آنر۔ اچھا لائبہ، لمس پاکستان بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں بہت سے ایسے مواقع ہیں، بچوں کی تربیت بڑی زبردست ہے اسٹوڈنٹس کی،
لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ صرف لمس ہی میں یہ ممکن ہو پاتا, باقیوں کے لیے یہ اپرچونٹی شاید اتنی ایزی نہیں ہوگی؟ بالکل, آئی بلیو کہ ہمارے جانے کے پیچھے بہت بڑا ایک پریولیج ہے, بیکنگ ہے. ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے کہ ایسی یونیورسٹی میں ہم پڑھیں, ہر ایک کو نہیں ملتی, اور اٹس ناٹ لائک کہ ہم بہتر ہیں کسی سے. یہ ایک پریولیج ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو ملتا ہے, کچھ لوگوں کو نہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی آئی فیل کہ پاکستان میں اور بہت سے بچے ہیں جن میں بہت صلاحیت ہے اتنی ہی لیول پہ آ کے اس طرح کی اچیومنٹ کو فلفل کرنے کے لیے, اینڈ دے جسٹ ڈونٹ گیٹ دیٹ اپرچونیٹی. تو اس لیے ایک برڈن اور ایک رسپانسبلٹی ہم پہ بھی پڑتی ہے کہ ہم ان کے لیے اس طرح کے ڈورز اوپن کریں, کسی طرح یہ اپرچونیٹیز ان کے قریب لائیں. سو لومن از ایکچولی ڈوئنگ اٹس اون ایونٹ, اٹس کالڈ لومن اوریٹر. اس میں اٹس اے ورک شاپ, اٹس ٹو ٹیچ پیپل. ہر کوئی آ سکتا ہے, اردو میں بھی, انگلش میں بھی. اس کے اندر ہم پبلک اسپیکنگ کی ٹریننگ دیں گے, ہر طرح کی چیز کے لیے, لیٹس سے جسٹ فار پریزنٹیشنز اور اسپیچز اور ڈبیٹ. تو وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم یہ ایسی اپرچونیٹیز آگے اور سب کے لیے بھی اوپن کریں. بٹ یو آر رائٹ, اٹس اے ویری ویری بگ پریولیج. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا لائبہ کہ اس کمپٹیشن کا کتنی ٹیمیں جو تھی پارٹ تھی, اور ڈفرینٹ کنٹریز سے کتنے لوگ تھے جو اس کمپٹیشن کا حصہ تھے؟ جی, تو کافی زیادہ ٹیمز ہوتی ہیں, اینڈ پریڈومیننٹلی جیسے امریکہ اور یورپ سے کافی آتی ہیں. اس میں ییل, کولمبیا, یو پین, پرنسٹن, یو شکاگو, یو کیپ, کافی زیادہ ساؤتھ امریکن بھی ہوتی ہیں, امریکن بھی ہوتی ہیں. اینڈ اراؤنڈ 1800 to 2000 ڈیلیگیٹس آتے ہیں آل اکراس دا ورلڈ. صحیح. اچھا سبین, یہ میں کہتا ہوں خوش قسمتی سے ایم یو این میں بھی یونیورسٹی میں اپنے کسی کالج میں رہا, لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین دیکھنے والے ان کے تھوڑا سا آپ سمجھانے کے لیے ضرور بتائیں کہ یہ ایم یو این بیسکلی کیا ہے. لوگ کریں کہ وہاں گئے کیا جیتے, کیا ہوا, تو یہ تھوڑا سا میں پرسائز کر کے بتائیے گا کہ یہ کیا ہے. جی, سو بیسکلی ایم یو این ایک سیمیولیشن ہوتی ہے یونائٹیڈ نیشنز کی. تو جس طریقے سے یونائٹیڈ نیشنز کی ڈفرینٹ کمیٹیز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ موضوع کے اوپر ریزولوشنز وغیرہ بناتی ہیں, اسی طریقے سے ایم یو این میں بھی ڈفرینٹ آپ کی کمیٹیز ہوتی ہیں. تو میری کمیٹی یورپین یونین تھی, شانزے اور لائبہ کی کمیٹی اسٹیٹس آف ویمن کے اوپر تھی, مانور کی جو کمیٹی تھی وہ ٹیکنالوجی کے اوپر تھی. تو بیسکلی ان ڈفرینٹ کمیٹیز میں آپ جا کے مباحثہ کرتے ہیں, اور پھر آپ ایک ریزولوشن پیپر ڈرافٹ کرتے ہیں جس میں پالیسیز ہوتی ہیں جو پوری جس طریقے سے یونائٹیڈ نیشنز ایک انٹرنیشنل لیول پہ پالیسیز بناتے ہیں, ہم بھی اسی کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. اور اس کمپٹیشن کو جیتنے کے لیے آپ کو 3 مین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. پہلی بات آپ کی جو اسپیکنگ ابیلٹی ہوتی ہے, جس طریقے سے جا کے مباحثہ کرتے ہیں اس کے بیسس پہ آپ کو اوارڈ ملتا ہے. نمبر 2 آپ کی ڈپلومیسی کے اوپر آپ کو اوارڈ ملتا ہے کہ آپ کس طریقے سے باقی کنٹریز کی جو ڈفرینٹ ان کی پالیسیز ہیں آپ ان کو کس طرح ریکنسائل کریں, کس طریقے سے اکٹھے ایک پیپر کے اوپر لائیں, کس طریقے سے ڈپلومیسی دکھائیں. اور تیسری چیز آپ کی ڈرافٹنگ اسکلز ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جو آئیڈیاز کمیٹی کے اندر فلوٹ کر رہے ہیں آپ کس طریقے سے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی پیپر کے اوپر لے کے آئیں, جس کے باعث آپ کوئی بھی پرٹیکولر ٹاپک یا کوئی بھی پرٹیکولر ایشو کو سالو کر رہے ہوں. تو یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے جس سے نہ کہ آپ خالی اپنی اسپیکنگ ابیلٹی بٹ آلسو کولیبریٹیو اور ایون آپ کی رائٹنگ اور ریسرچ ابیلٹی کو بھی آپ ریفائن کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ہے. اچھا یہ اس وقت مانور میرا خیال ہے اب آپ کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی ہے. مجھے بتائیے گا کہ یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس کو تھرو سی ایس ایس اور پھر وہ فورن آفیسز کی طرف, تو آپ لوگوں کا کیا پلان ہے, ادھر ہی جانا ہے یا کچھ اور سوچا ہے آفٹر ایجوکیشن؟ ڈیفینیٹلی ہمیں obviously اگر ہم اتنا کچھ کریں اٹس بیکاز وی وانٹ ٹو ہیلپ پاکستان اینڈ وی وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس ہیئر. ہمارا آئی تھنک میرا پرسنل مین گول جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی ایک اچھی سائڈ میں پوری دنیا کو دکھاؤں تھرو جرنلزم, تھرو رائٹنگ. آئی تھنک سبین اور شانزے بھی اپنے اون فاؤنڈیشنز رن کرتے ہیں جس کے اندر دے ورک ٹورڈز انکریجنگ دا یوتھ ٹو بیکم مور ایکٹیو ان پالیٹکس اینڈ ڈفرنٹ میٹرز لائک انوائرمنٹ, سوشل چینج. لائبہ از ورکنگ ٹورڈز لا, تو یہ آئی ایم پریٹی شیور یہ بھی جا کے دنیا بدل دیں گی. بٹ دی آئیڈیا از کہ ہم لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں دس از ٹو کریٹ a good understanding of how we're going to go about changing the world. کیونکہ جو سبین نے مینشن کیا ہم پالیسی پیپرز جو وہاں جا کے بناتے ہیں ان کو ہم جتنا بہتر کر سکتے ہیں اتنا ہمارا اوارڈ کا چانس بھی بڑھتا ہے, رائٹ. پر اب
primary thing that we try and do is we put in a lot of effort into making sure our solutions and ideas that we take there are brand new, they're practical, and they can actually make a difference to Pakistan itself if ever implemented. So change is the biggest goal, I guess. अच्छा एक शान से what's the difference between पाकिस्तानी और जो हमारे यूरोपियन हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स है, क्या डिफरेंस था एजुकेशन लेवल का, थिंकिंग का, क्या डिफरेंट आपने देखा उनमें? थिंकिंग का ये मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान से आए हैं, वी बिन एक्सपोज टू सर्टेन बैकग्राउंड, सर्टेन प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान में वी फेस, सो लॉट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी वर डिस्कसिंग एज वेल, वो वी हैड अ फर्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव अबाउट अच्छा ये पाकिस्तान में कैसे होता है. हमें पता है कि पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलते हैं रिलेटेड टू सोशल इश्यूज़, और इसलिए फॉर दैट रीज़न जो हम उधर जाके हम बात कर रहे थे, हम डिबेट कर रहे थे, हम एक बहुत डाइवर्स परस्पेक्टिव भी लेके आ रहे थे, विच अमेरिकन्स एंड साउथ अमेरिकन्स डिड नॉट हैव द सेम ओपिनियन और द सेम व्यू एज अस व्हेन इट केम टू दैट. और इधर भी I think that generally the experience as well was very educational for us in the sense that we were able to see diverse perspective. That America, how does America view the situation? How does South America view the same situations, the social issues which are faced in Pakistan? बहुत ज़बरदस्त. आपकी टीम तो बहुत बड़ी थी, बाकी जो 3-4 लोग थे उनका भी उतना ही पार्ट था जैसे आप लोग थे. तो बेस्ट विशेस हैं फॉर नेक्स्ट वेंचर, और सब लोगों का बहुत शुक्रिया. सबीन, आप, बानूर गुल, लाइबा और शानज़े और बाकी आपके जो टीम मेंबर्स थे आपके साथ. तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा सही बात है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और पूरी ज़बरदस्त दुनिया में. लगता है कि इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इस है. एज में इतनी पुख्ता किस्म की सोच भी. सही बात है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.